بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلا سبق ہمارا جزم والا یعنی سکون والا سبق تھا، تو وہ آپ نے پڑھ لیا، سن لیا. تو اسی سبق کا مشق جو یعنی روانگی کے ساتھ اور تین حروف، چار حروف کو مل کر لکھا ہوا ہے، تو یعنی اسی سبق کا یعنی جزم والے سبق کا مشق اس سبق میں ہوگا. تو یہ سبق جو ہے یہ جاری رہے گا. ہم اس سبق کو یعنی 4 5 یا 6 کلمات پر ہم مشتمل کریں گے. تو چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے کلمات ہیں اور کون سے کلمات ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں. تو اس میں ساتھ جو ہے قلقلی والی صفت کی بھی مشق ہوگی. ٹھیک ہے، تو چلو پڑھتے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلا کلمہ ہمارا ہے انت. اب بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں انتا، ٹھیک ہے، لیکن انتا نہیں ہے بلکہ انتا. اب یہ غنہ ہے. غنہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ناک میں آواز لے جانا، ناک کے بانسری میں آواز لے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں. تو اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے، نون پر کیا ہے؟ غنہ ہے. اور یہ ساکن ہے یعنی نون پر جزم ہے. اور جب نون پر جزم ہو اور حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی نہ آئے اس کے بعد، جس طرح یہاں پر نون ساکن کے بعد یعنی نون پر جزم ہے اور اس کے بعد تا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم غنہ کریں گے. اخفا یعنی اس کو غنہ بھی کہتے ہیں، اخفا کہتے ہیں، یعنی اس حالت کو اخفا کہتے ہیں. تو کس طرح پڑھیں گے؟ انتا. اب اس کو جوڑ کر کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا. اور اس کے بعد اگلا کلمہ ہمارا ہے اہدی. ٹھیک ہے، تو اب یہ زیر والی مثال ہے اور اس کے بعد جو ہے یعنی حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہا ہے اور ہا کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، پچھلا سبق ہمارا جزم پر مشتمل تھا. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ ہا زیر دال زیر دی بعض لوگ پڑھتے ہیں اہ دے نہیں ہے بلکہ اس میں قلقلہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ 5 حروف میں سے ہا نہیں ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اہدی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہمارا ہے یہ ہے بعدو. ٹھیک ہے، با پر زبر ہے اور اس کے بعد عین اور عین پر جزم ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ با عین زبر با دال پیش دو بعدو. ٹھیک ہے، اب دال کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے لیکن اس پر آدمی کو واضح طور پر سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر قلقلہ ہو گیا. کیوں؟ یہ حرکات میں اس طرح واضح طور پر آدمی کو سمجھ نہیں آتا. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بعدو. اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہمارا ہے یہ ہے باطوشا. اب یہاں پر دیکھ لو کہ طا کے اوپر جزم ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے؟ قلقلہ ہے، یعنی آواز آپ کو لوٹ کر آئے گی. کس طرح پڑھیں گے؟ با طا زبر باطو، شین زبر شا باطوشا. اب اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے بتشا نہیں ہے بلکہ باطوشا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہمارا ہے یہ ہے سعیا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سعیا. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سین عین زبر سا، یا زبر یا سعیا. اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے سعیا نہیں، کیونکہ یہاں پر عین ہے اور عین میں قلقلہ نہیں ہے. سعیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا کلمہ ہمارا ہے کنتو. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ نون پر غنہ ہوگا، اخفا ہوگا. کس طرح پڑھیں گے؟ کاف نون پیش کن.
تا پیش تو کنتو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا کلمہ ہمارا ہے جو آج کے سبق کا آخری کلمہ ہے، یہ ہے لستا. کیا ہے؟ لستا. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لام سین زبر لس، لس تا زبر تا، لستا. تو آج کے سبق کا یہ آخری کلمہ تھا. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے، ملاقات ہوگی. تو اب تک یہ اتنا ہی کافی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہے. تو اب تک یہ اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.